مبارک شہید ہوا. جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ مکے والوں نے بڑی انتہا کر دی ظلم و ستم کی. اب قابل برداشت نہیں رہے یہ لوگ، اب قابل معافی نہیں ہے یہ قوم. آپ دعا کیجئے، آپ دستے دعا کو آسمان کی طرف اٹھائیے. میں ان دو، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دوں اور اس پوری بستی کو تہس نہس کر دوں، اس پوری بستی پر عذاب نازل کر دوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں، میں پیغمبر زحمت نہیں، میں پیغمبر رحمت بن کر آیا ہوں. اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں تمام عالمین کے لیے رحمت ہوں. میں اس قوم کے لیے کیسے بد دعا کروں جو جن کے سامنے میں پل بڑھ کر جوان ہوا، جن کے سامنے میرا بچپنا گزرا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے. اس سے یہ کیا پیغام ملا، کیا میسج ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اتباع کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر دین حق کے راستے پر، سچائی کے راستے پر اگر ہم سے کوئی اگر بدتمیزی کر لے تو وہاں آپے سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بد زبانی کر دے، اگر کوئی آپ کا دل دکھا دے، اس سے بڑھ کر اور دل دکھانے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں پتھر تھما دیے اور کہے کہ انہیں پھینکو، مارو. اس سے بڑھ کر اور بدتمیزی اور بے ادبی اور گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ گئے تھے دعوت دین کے لیے، گئے تھے دعوت توحید کے لیے اور خون سے لہو لہان ہو کر واپس آئے. اور ایک موقع تھا بدلہ لینے کا، ایک بڑا موقع تھا کہ اگر چاہتے تو اس وقت زلزلہ برپا ہوتا، چاہتے کوئی طوفان آتا، چاہتے زمین پھٹ جاتی اور سارے بستی والے اس زمین کے اندر دھس جاتے. لیکن پیغمبر اسلام نے کہا یا اللہ، میں ان پر عذاب لانے کی دعا نہیں مانگتا. اے رب العالمین، اگر میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں تو تیری بارگاہ میں بس ایک التجا ہے، ایک دعا ہے کہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں سمجھ دے دے، میری باتوں کو یہ سمجھ جائے اور تیرے راستے پر آ جائے. اس سے بڑھ کر اور اخلاق کا نمونہ کیا ہو سکتا ہے؟ پوری تاریخ انسانیت میں اس سے بڑھ کر کوئی اخلاق آپ کو دوسرا نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ بھی سنے ہوں گے، بارہا جانتے ہوں گے. زمانہ ہو گیا، کئی سال گزر گئے، کسی غیر مسلم مورخ نے، ہسٹرین نے سوچا کہ اب انسانوں کے جو کردار پر، انسانوں کے جو کردار ہے، اخلاق ہے، ان کا اثر پڑا اپنے قوم پر یا انسانوں پر. اس کے ایک لسٹ بنائی جائے، ایک فہرست بنائی جائے. تو انہوں نے دا 100 نام کی ایک بک لکھی. اور وہ مسلمان نہیں تھا، وہ انگریز غیر مسلم تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا، جب انہوں نے پیغمبر اسلام کی بایوگرافی کو باریکی سے اسٹڈی کیا تو وہ مجبور ہو گئے تمام 100 انسانوں میں جو ہیومن ہسٹری میں، انسانی تاریخ میں سب سے پہلا مقام دینے پر وہ ایک غیر مسلم بھی مجبور ہو گیا کہ میں نے کتابیں چھان ڈالی، میں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کو پڑھا، میں نے بڑے بڑے رولر کو پڑھا، میں نے بڑے بڑے پولیٹیشین کو پڑھا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو پڑھا، میں نے بڑے بڑے یونان اور روم کے بڑے بڑے تخت و تاج کے مالکوں کی بایوگرافی کو پڑھا، میں نے پیغمبروں کے بایوگرافی کو پڑھا. لیکن پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ کی جب میں نے تاریخ پڑھی تو ایک نمبر پر رکھنے پر، پیغمبر اسلام کے نام کو فرسٹ نمبر دینے پر میرا دل مجبور ہو گیا، میں مجبور ہو گیا. یہ پیغمبر اسلام تو سچ تو یہی ہے، حق یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے. سبحان اللہ. حق یہ ہے کہ مخالفین بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے. یہ پیغمبر اسلام کا اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا. اب تھوڑا اور ہم سیرت میں اندر جائیں گے، ہسٹری میں، کہ پیغمبر اسلام کا اخلاق. دیکھیے، اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی میں اعلان نبوت کا حکم ہوا. اعلان نبوت سے پہلے کیا ہوا تھا؟ مکے میں کئی طوفانوں کے بعد کعبہ، چونکہ اس وقت بھی پلیس آف ورشپ تھا، اس وقت بھی کعبہ کو مقدس مانا جاتا تھا، لیکن طریقے الگ تھے.
وہ بت پرستی میں ملوث تھے وہ لوگ، اس کے باوجود بھی اس اس گھر کو، اس عمارت کو مقدس مانا جاتا تھا قریش میں بھی۔ لیکن کہیں آسمانی طوفان کی وجہ سے کعبے کی جو ساخت تھی وہ مخدوش ہو چکی تھی۔ اب پھر ریکنسٹرکشن کی باری آئی تو تمام قریش قبائل مل کر انہوں نے کہا کہ سارے قبیلے مل کر کعبے کی تعمیر نو کریں گے، پھر سے اس دوبارہ تعمیر کی جائے۔ سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کعبہ تعمیر ہوا۔ لیکن جب بات آئی حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی تو قبائل میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ حجر اسود کو وہ لوگ بھی جنتی پتھر مانتے تھے، بڑا مقدس مانتے تھے، محترم مانتے تھے۔ تو کسی قبیلے نے کہا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ سے جو پرانی جگہ پر رکھنے کے لیے ہمارے قبیلے کا انتخاب کیا جائے۔ دوسرے قبیلے نے اختلاف کر دیا، نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ اور یہ مکے کا یہ دستور تھا، اسلام سے پہلے بہت خطرناک تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑتے تھے۔ اب دیکھیے اگر آج بھی اگر وہ حال ہو 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد، 1400 سال کے بعد اگر آج بھی وہ حال ہو تو پھر ہم سمجھیے کہ زمانہ جاہلیت میں چلے گئے، ہم نے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو بعض معاملے میں کبھی کبھی اخبارات میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ پارکنگ کے لیے، معمولی سی پارکنگ کے لیے تمہاری گاڑی کا ٹائر ادھر کیوں آ گیا، بحث ہو گئی، مرڈر ہو گئے۔ کہیں چپل رکھنے کے لیے تمہارے چپل ہمارے گھر کے دروازے پر کیوں آئے، کبھی اور معاملات میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ پھر بتائیے اسلام کی تعلیمات کا کیا ہوا، قرآن کے پیغامات کا کیا ہوا؟ یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات تھی، وہ لوگ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے جو ہمیں سکھایا وہ کہاں گیا؟ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے، حج اور زکوٰۃ، یہ 4-5 چیزیں نہیں بتائے، ہمیں آداب زندگی بھی سکھائے، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق بھی بتائے، ہمیں ماں باپ کا ادب بھی بتائے، ہمیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھی بتائے، بڑوں کا عزت اور احترام بھی بتائے، ہمیں خواتین کا احترام بھی سکھائے، ہمیں خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے وہ بھی سکھایا گیا۔ تو ان تعلیمات کا کیا ہوا؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے قرآن اور احادیث اور پیغام مصطفیٰ اور احادیث اور رسول اللہ کی تعلیمات کو سنا ہی نہیں یا جانا ہی نہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جاننے کے باوجود بھی ہم اس پر عمل نہیں کر رہے؟ اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو پھر کس طرح کی محبت؟ یہ کیسا جھوٹا نعرہ تو وہ ہے جو اسے عمل کرے، نعرہ تو وہ ہے جو اسے فالو کرے، نعرہ تو وہ ہے جو تعلیمات رسول اللہ پر عمل کرے۔ بہرحال تو قبائل میں لڑائیاں ہو گئی، تلواریں نیام سے باہر آ گئے، لیکن ہوتے ہیں ہر زمانے میں کچھ اچھی سوچ کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ علاقے میں امن ہو، جو چاہتے ہیں کہ قوم متحد رہے، جو چاہتے ہیں کہ آپس میں فرقہ بازی نہ ہو، جو چاہتے ہیں کہ آپسی لڑائیاں نہ ہو، جو چاہتے ہیں کہ بھائی بھائی آپس میں نہ لڑے، جو چاہتے ہیں کہ پورے بستی والے ایک مل جل کر رہیں، آپس میں کھوٹ نہ پڑے۔ اس طرح کی سوچ والے اس زمانے میں بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ رکو، تلواریں اپنی میان میں ڈالو، آپس میں نہ لڑو، کچھ اس معاملہ بیٹھ کر حل کرتے ہیں اس معاملے کا۔ تو کسی بڑے بزرگ نے کہا چلو ایک شرط رکھتے ہیں کہ آج کعبے کے صحن میں، یعنی کل صبح، رات میں یہ بحث ہو گئی کہ کل صبح نماز فجر کے بعد صحن کعبہ میں جو پہلا شخص آئے گا وہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو ماننا پڑے گا۔ سارے قبائل کے سردار اس بات سے ایگری ہو گئے، سبوں نے یہ اس شرط کو تسلیم کر لی۔ ٹھیک ہے، اب انتظار میں تھے کہ کون آتے ہیں، دیکھیں گے کہ صحن کعبہ میں سب سے پہلا شخص کون ہوگا۔ ادھر یہ پلان بنا رہے تھے، ادھر اللہ کی رحمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آئے تو کون آئے؟ رحمت للعالمین آئے، سبحان اللہ۔ آئے تو کون آئے؟ جو پوری دنیا کو راہ ہدایت دکھانے والے ہیں۔ آئے تو کون آئے؟ جو پوری دنیا کو امن اور شانتی کا پیغام دینے والے ہیں، وہ پیغمبر اسلام آئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام آئے، یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو کوئی دشمنی نہیں تھی،
کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ نبوت کا اعلان ابھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ تو سارا معاملہ اعلان نبوت کے بعد ہوا۔ اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ صحن کعبہ میں سب سے پہلے جو حاضر ہوگا وہ ہمارا جج ہوگا، جو فیصلہ دیں گے ہم اس کے فیصلے کو مانیں گے اور اسی طریقے پر عمل کریں گے۔ معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ ہر قبیلے کے لوگ چاہتے ہیں کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر پہنچایا جائے، حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسئلے کا جو حل فرمایا، اس مسئلے کا جو حل فرمایا وہ ہم سب کے لیے، خاص کر کے جو بڑے ہیں، جو گارجن شپ میں ہیں، جو لیڈر ٹائپ کے لوگ ہیں، یا جو گھر کے جو بڑے ہیں ان کے لیے، جو کسی ادارے کے بڑے ہیں یا کسی بستی کے لیڈر ہیں، ان سب کے لیے یہ نمونہ حیات ہے، یہ آئیڈیل ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ ایسا نہیں کیا کہ کوئی قبیلہ بڑا ہے تو انہیں خوش کرنے کے لیے میں فیصلہ دے دوں۔ پیغمبر اسلام نے نہیں کہا کہ یہ زیادہ پیسے والے ہیں، یہ زیادہ امیر ہیں، ان کے حساب سے میں فیصلہ کر دوں۔ پیغمبر اسلام نے نہ قبیلہ دیکھا، نہ ان کے خاندان دیکھے، نہ انہوں نے دولت دیکھی، نہ انہوں نے طاقت دیکھی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھائے اور کہا کہ ہر قبیلے کا جو بڑا آدمی ہے، ہر قبیلے کا جو سردار ہے وہ آ جاؤ، اور ہر کوئی اس چادر کو پکڑو، حجر اسود کو رکھو اور تمام کے تمام مل کر اس حجر اسود کو اس کے مقام تک پہنچا دو۔ یہ پیغمبر اسلام کا صلح کرنے کا طریقہ تھا۔ نہ خون بہا، نہ آپس میں لڑائی ہوئی، نہ جھگڑا ہوا، نہ کسی کو رنجش ہوئی، نہ کسی کو کوئی شکایت ہوئی، اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کا یہ طرز تھا، یہ طریقہ تھا۔ تو جب بھی ہمیں اس طرح کا کوئی موقع ملے تو اس موقع کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ جب بھی کوئی رتبہ ملے، عہدہ ملے، بڑے عہدے پر آپ فائز ہو تو اللہ نے آپ کو بہتر سمجھا، اس کام کے لیے چنا، تو حق کا فیصلہ کرو۔ کسی کی طرف ایسا سپورٹ نہ کرو کہ یہ میرا قریبی ہے، یا میں آج اس کا سپورٹ کر دوں تو کل یہ میرا کام آئے گا، یہ تو غریب ہے میں اس کا سپورٹ کروں گا تو یہ میرا کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے ایسا سوچا تو فَاتَّبِعُونِی سے کٹ گئے، الگ ہو گئے۔ یحببکم اللہ کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا، اللہ کی محبت کا دعویٰ سچ نہیں ہوا۔ محبت الہی اور حب رسول کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پر چلا جائے، نہ وہاں اپنا دیکھے، نہ غیر دیکھے، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ امیر نہ غریب، بلکہ فیصلہ ایسا ہو کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے، فیصلہ ایسا ہو کہ حق پر ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں۔ اعلان نبوت کا وقت قریب آیا۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب لوگوں سے دور رہنے لگے، زیادہ خلوت نہیں، زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا بالکل بند ہو گیا۔ غار حرا میں آرام فرما تھے کہ جبریل علیہ السلام پیغام الہی کو لے کر نازل ہوئے، اور القصہ مختصر، پھر وہاں سے جب حجرہ مبارکہ میں گئے تو سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تمام احوال سے آگاہ فرمایا کہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا کہ اے خدیجہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میری جان نکل جائے، اندیشہ ہے شاید یہ میرے دن کا، یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا الفاظ کہیں؟ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابتدائی دور، یعنی سب سے پہلا مرحلہ تھا، یہ پہلا مرحلہ تھا جبریل علیہ السلام کے ظاہری طور پر آنے کا۔ اس سے پہلے کئی الہام ہوئے ہوں گے، کئی بار جبریل علیہ السلام آئے ہوں گے، لیکن ایک آفیشیل طریقے سے یہ پہلی ملاقات تھی، اقرأ بسم ربک الذی کے پیغام کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کچھ بھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا،
یہ ابھی نہیں کہا گیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نبی ہوں یا پیغمبر ہوں. یہاں عام لباس بشری میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ آج بڑا عجیب سا لگنے لگا، آج بڑا عجیب سا محسوس ہونے لگا، شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے. یہ کب؟ جب نزول وحی الہی کا جب پہلا نزول ہوا، جب سورۃ الاقرا کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو ام المومنین نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. وجہ کیا بتائی؟ کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتے ہیں، آپ لوگوں کے برے وقت میں کام آتے ہیں، آپ بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، لہٰذا آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں ہو سکتا. اس واقعے سے ام المومنین کے اس لفظ سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ جو انسان کی، جو لوگوں کے، جب کسی کو ضرورت ہو آپ کے مدد کی اور آپ اس کی وقت پر مدد کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اچھے بیہیویئر سے پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے. انہیں بھی دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی جو لوگوں کے برے وقت میں کام آتے ہیں. یہ اخلاق مصطفیٰ جان رحمت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے برے وقت میں کام آؤ. کسی کی مصیبت کو دیکھ کر تماشا بھی نہ بنو، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کہے نہ لگاؤ، اگر ہو سکے تو مدد کر دو، کسی بے سہاروں کو سہارا دے دو. یہ میرے پیغمبر کا اخلاق ہے، یہ میرے پیغمبر کے پریکٹیکل عمل ہے، یہ میرے پیغمبر کا ایک رول ماڈل ہے، یہ میرے پیغمبر کا نمونہ حیات ہے. اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اب پھر کیا ہوا؟ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے ایمان کا اظہار کیا. سب سے پہلے یہاں سے ایک خواتین کو بھی ایک پیغام ملا، ایک تقریب فہم کے لیے ہیں. وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو بڑے مختار کل ہیں، وہ چاہے تو آسمان کے چاند کو اشارے سے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں. اگر ان کی گواہی دینے کے لیے تو ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکر بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں. وہ اگر چاہے تو شجر و حجر بھی گواہی دے سکتے ہیں. وہ چاہے تو ان کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، وہ چاہے تو ان کے ساتھ فرشتوں کی باڈی گارڈ اور سیکورٹی چلے، وہ چاہے تو کچھ بھی. لیکن پیغمبر اسلام نے لباس بشری میں ہمیں کیا سبق دیا، ہمیں کیا پیغام دیا؟ پیغام یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کیفیت سے گزر رہے تھے تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے یہ نہیں کہا کہ تانے نہیں دیے، آج کل کے ماں بہنوں کی طرح تانے نہیں دیے کہ یہ کیا ہے عجیب پن، یہ اب سے پہلے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، آج یہ کیا ہو گیا، یہ بدلی صورتیں کیسی، یہ آپ کے طرز زندگی میں یہ بدلاؤ کیسا، یہ رنگ کا سرخ ہونا کیسا، یہ بدن میں کپ کپی کیسی، یہ بدن میں پسینے کیسے. ام المومنین نے انہیں دلاسا دیا، ام المومنین نے انہیں تسلی دی کہ اے شوہر نامدار، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا. وہ دو جہاں کے مالک کل ہے، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ تاجدار انبیاء ہے، وہ امام المرسلین ہیں، وہ ختم الانبیاء ہے، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں. لیکن جب اس سچویشن میں ہیں، اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہو سکتا. تو خواتین اسلام کو بھی یہ پیغام ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے کہ جب بھی کبھی شوہر باہر سے آ کر کوئی پریشانی سنائیں تو اس پریشانی کے تانے مت دو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کی ہمت بنو، ان کی طاقت بنو، ان کو حوصلہ دو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور انہیں تانا مت دو، کیونکہ یہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا طریقہ ہے، یہ اسلامی اخلاق ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ نیک بندیوں کا طریقہ ہے، یہ جنتی لوگوں کا طریقہ ہے. جہنمیوں کا طریقہ مت اپناؤ، جنتیوں کے طریقے پر عمل کرو. جنتی عورت کا یہ طریقہ ہوتا ہے، شوہر پریشان ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرے. جہنمی عورتوں کا پہچان ہے، شوہر پریشان ہو تو تانے مارتی ہے. تو تانے نہ مارو، ان کی طاقت بنو، ان کی ہمت بنو، ان کی حوصلہ افزائی کرو.
پیغمبر اسلام کا سب سے پہلا اسلام کا سپورٹ کرنے والی، اسلام کو، اسلام کی جان میں جان دینے والی، پیغمبر اسلام کے اس دعوت توحید، دعوت اسلام کے راستے پر سب سے پہلے مدد کرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، جنہوں نے ہر قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دیا، ہر قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا سپورٹ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دھیرے دھیرے یہ بات اپنے قریبی لوگوں تک، پھر قریبی لوگوں تک یہ بات پہنچی، پھر کرتے کرتے جب اعلان عام کا حکم ہوا تو تمام مکے والوں کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سارے مکے والوں ادھر آ جاؤ۔ سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے، دعوت تھی، اور اس زمانے کے جو بھی تشہیر کے، ایڈورٹائزنگ کرنے کے جو بھی ذرائع تھے ان ذرائع کا استعمال کیا گیا۔ سارے لوگ میدان میں جمع ہوئے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر پیغمبر اسلام نے فرمایا، اے قریش کے، اے بنو ہاشم کے، اے بنو عبد مناف کے، اے بنو کلاب اور قصی کے خاندان کے اہل قریش، اے اہل مکہ، اے مکہ کے سرداروں، اے مکہ کے لوگوں، میں تمہیں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ بڑی ٹکٹکی باندھے، سارے لوگ بڑے شدت کے انتظار کے ساتھ اس کے تک رہے تھے، سن رہے تھے کہ پیغمبر اسلام یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولنے والے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ بڑے شدت کا انتظار میں تھے کہ کچھ بولنے والے ہیں۔ اے مکے والوں سنو، اے قریش والوں سنو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، ایک فوج ہے، اور وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، تم پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہی ہے، کیا تم اس بات کو مان لیتے؟ کیا سب کے سب اس بات کو مان لو گے؟ سارے اہل مکہ نے کہا کہ ہاں ہاں ہم مان لیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم ہر کوئی بھی بات کہیں اور آپ مان لیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ کیا وجہ تھی؟ پیغمبر اسلام نے اپنی شخصیت کا پہلے انہیں پہچان کرائی کہ کیا بتاؤ، کیا آپ مانیں گے؟ سارے لوگوں نے کہا مانیں گے۔ کیوں؟ فرمایا انت صادق و امین۔ سبحان اللہ، آپ صادق ہیں اور امین ہیں، آپ سچے ہیں۔ اے رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے بچپنے کو دیکھا، ہمارے سامنے آپ کا بچپنا ہماری نگاہوں کے سامنے گزرا، جوانی ہماری نگاہوں کے سامنے رہی، 25 سالہ دور زندگی ہمارے سامنے رہی، بلکہ یہ 40 سالہ زندگی کو ہم نے آپ کی زندگی کو دیکھا۔ کبھی آپ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کبھی آپ نے دروغ گوئی سے کام نہیں لیا، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے جب بھی دیکھا آپ کو امین پایا، ہم نے جب بھی دیکھا آپ کو صادق و امین پایا۔ تو آپ سچے ہیں، لہٰذا جب آپ سچے ہیں تو آپ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ تو کہا تو پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، جب تم نے میری شخصیت کو مان لیا، جب تم نے میری پہچان کو مان لیا، جب تم نے میرے اخلاق کو مان لیا، جب تم نے میری ذات کو مان لیا، تو اب میری بات بھی سنو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اتنا سننا تھا۔ اب دیکھیے پیغمبر اسلام کا طرز عمل دیکھیے، دعوت دین کا، دعوت توحید کا انداز دیکھیے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اے مکے والوں، تم تو بڑے قریبی، میرے کوئی چاچا ہیں، کوئی رشتہ دار ہے، میرے قریبی ہیں، میرے خاندان والوں، میرے قبیلے والوں، یہ دیکھو میرے اوپر قرآن نازل ہوا، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، سب کے سب کلمہ پڑھو، مجھ پر ایمان لاؤ۔ نہیں، یہ طریقہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے کس چیز کی وہاں پر پیش کی؟ کس چیز کو شو کیا؟ کس چیز کو پیش کیا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لوگوں، کیا تم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ تو جھوٹ بولنا اخلاقی گراوٹ ہے، اخلاق میں کمی کی وجہ سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔
اور سچا ہونا یہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ عظیم اخلاق کی پہچان ہے، سچا ہونا۔ پیغمبر اسلام اپنے اخلاق کو پہلے پیش کر رہے ہیں کہ میرا بیہیویئر تمہارے ساتھ کیسا ہے، کیا میں نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہے؟ نہیں۔ کیا کبھی میں نے کسی کو تکلیف دی ہے؟ نہیں۔ کیا میں نے کسی کے ساتھ بد زبانی کی ہے؟ نہیں۔ کیا میں نے کسی کے ساتھ برے الفاظ کا استعمال کیا ہے؟ نہیں۔ کیا میں نے کسی کو بلا وجہ جھڑکا ہے؟ نہیں۔ کیا میں نے کسی پر غصہ کیا ہے بے وجہ؟ نہیں۔ کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ سب کا جواب تھا نہیں۔ کیا میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا پھر اب جب ذات کو منوا لیے، جب شخصیت کو تسلیم کرا لیے، جب رسول اللہ کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا، پھر دعوت دین کا کام سلسلہ شروع ہوا، پھر دعوت دین، دعوت توحید کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو جب تم نے میری شخصیت کو مانا، جب تم نے مجھے صادق اور امین مانا، تو پھر کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ دعوت کا کام، دین کا کام، دین کی خدمت صحیح معنی میں وہی کر سکتا ہے جو پیغمبر اسلام کے طرز زندگی پر عمل کرے، جو اپنے اخلاقی طور پر بھی اعلیٰ کوالٹی جن کے اندر موجود ہو۔ دین کا کام اسی شخص سے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے جن کا اخلاق بلند ہو، جن کے کردار اچھے ہو، لوگوں کے ساتھ جن کا بیہیویئر اچھا ہو۔ جن کا بیہیویئر اچھا نہ ہو، علم تو ہو سکتا ہے، اچھی باتیں تو ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں پر اثر نہیں ڈالتی۔ تاثیر کے لیے بیہیویئر کا اچھا ہونا ضروری ہے، اخلاق کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، کردار کا سچا ہونا ضروری ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کے اخلاق سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو اب یہاں پر دو چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر میں گفتگو کو اپنے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد آیہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ اور اتباع کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنانا۔ اب یہاں پر اخلاق کی بات آ گئی، اخلاق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی نمونہ حیات بنانا، چلتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا۔ اب یہاں پر نوجوان بچوں کو میں ان تمام گفتگو کے بعد ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بڑوں کا ایک پیغام ہے، بڑوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کوئی عہدہ ملا ہے تو اس عہدے کا غلط استعمال نہ کرو۔ یہاں تک کہ آپ کسی دکان کا، کسی شاپ کا آنر ہے تو آپ کے پاس جو کام کرنے والے بچے ہیں اس کی بھی عزت نفس ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ بد کرداری کا یہ عالم ہے کہ لوگ ذرا سی چھوٹی سی غلطیوں پر لوگ زبان سے گندی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بد اخلاقی کا اعلیٰ نمونہ ہے، یہ بد اخلاقی کی مثال ہے کہ آپ کے اندر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، آپ کے یعنی جن پر آپ کی چلتی ہے، چاہے وہ گھر میں بیوی کیوں نہ ہو، بعض لوگ بیوی کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، اگر آپ وہاں کے آپ کو عہدہ ملا ہے کہ لوگ آپ کی بات سنیں تو اس عہدے کا، اس پاور کا غلط استعمال نہ کریں۔ نوجوانوں سے یہ کہنا، نوجوانوں کو ایک میسج اس محفل سے یہ میسج ہے کہ پیغمبر اسلام سے، اللہ سے اگر محبت ہے تو رسول اللہ کی طرز زندگی کو اپناؤ۔ لیکن ہم اپوزٹ کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا طرز زندگی بالکل الگ ہوتا ہے، ہمارا ہیئر کٹنگ بالکل شیطانوں والا ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں، کس کو لائک کرتے ہیں۔ ہمارا ہیرو صحابہ کرام ہونے چاہیے، ہمارے آئیڈیل اور ماڈل اور رول ماڈل پیغمبر اسلام ہونا چاہیے، کوئی فلمی ایکٹر نہیں، کوئی کرکٹر نہیں، کوئی سوشل میڈیا کا فیمس انسان نہیں۔ ہمارا آئیڈیل صحابہ کرام ہونے چاہیے، ہمارا آئیڈیل بزرگان دین ہونا چاہیے، ہمارا آئیڈیل امام عشق و محبت اعلی حضرت ہونا چاہیے، ہمارا آئیڈیل
خواجہ اجمیری ہونے چاہیے، ہمارے آئیڈیل اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ہونے چاہیے، ان کے طریقے پر ہمیں چلنا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت ہے تو پھر یہ طریقے، شیطانی طریقے کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ بہت مشہور ہے، کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی۔ اب اور ہم تلاش جنت میں ہیں، ہم اس تلاش میں ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، رسول اللہ ہم سے راضی ہو۔ ماشاءاللہ اگر یہ خواہش بھی آپ کے اندر ہے تو بہت خوش نصیب ہے آپ، ورنہ ہزاروں کروڑوں لوگ تو ایسے ہیں جن کو اس کا پرواہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے، وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہے، وہ تو اس طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں، کہ ایک دن مرنا بھی ہے، قبرستان میں بھی جانا ہے، جواب بھی دینا ہے، فرشتوں کا بھی سامنا کرنا ہے، اور قیامت میں اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ یہ خیال، یہ احساس بھی تو ان کا مر چکا ہے۔ اگر یہ احساس آپ کے اندر ہے تو کم سے کم سجدہ شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے آپ کو اتنا ایمان تو دیا ہے کہ یہ احساس ہے آپ کے اندر۔ اگر یہ احساس بھی نہ ہو تو پھر کیا انجام ہوگا سوچو۔ اب جب احساس ہے آپ کے اندر تو یہاں تک محدود مت رہو، ایک اسٹیپ آگے بڑھو۔ اور میں یقین ہے کہ جو لوگ یہاں پر بالخصوص حاضر ہیں ان کے اندر یہ احساس تو ضرور ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے وہاں گھر میں بیٹھ کر یا کسی باہر چبوتروں میں بیٹھ کر واٹس اپ فیس بک میں دیکھتے، کوئی کامیڈی شو دیکھتے، ادھر ادھر کی باتیں دیکھتے، ٹائم پاس ہو جاتا، نیند آتی، جا کے کھانا کھا کے سو جاتے۔ یہاں اگر بیٹھنے اور اتنی دیر سے سننے، ایک بڑے ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سننے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ضرورت وہ کون سی ضرورت تھی؟ وہ ضرورت جو آپ کے روح نے آپ کو احساس دلایا، وہ ضرورت جو آپ کے ایمان نے، آپ کے دل نے، آپ کے قلب نے آپ کو احساس دلایا کہ چلو باقی دن تو ہم چبوتروں میں بیٹھتے ہیں، کم سے کم آج جا کے مسجد میں بیٹھ کر کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن لے، کچھ پیغام قرآن سن لے، کچھ حدیث نبوی سن لے۔ یہ احساس ہے، یہ یقین ہے، یقین کے ساتھ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ وہ احساس زندہ ہے آپ کے اندر۔ تو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن اب جب یہ احساس زندہ ہے، ایک قدم اور آگے بڑھو، یہاں تک محدود مت رہو، ایک قدم اور آگے بڑھو۔ وہ قدم کیا ہے کہ اب جب یہ احساس ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر ہے، عذاب کا ڈر ہے، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، تو یا اللہ اب ہمیں پیغمبر کے طریقے پر چلنے کی بھی توفیق دے دے۔ جب تک آپ اپنے اندر سے یہ عہد نہیں کریں گے، دنیا کے تمام مقررین تقریر کر کے چلے جائیں گے، خطابتیں ہوتی رہے گی، تقریریں ہوتی رہے گی، لوگ سنتے رہیں گے، لیکن بدلاؤ آپ کی زندگی میں بدلاؤ اسی وقت ہوگا جب آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کہ اب ہو گیا، جو کچھ زندگی گزار لی غلط صحبت کی وجہ سے یا بری صحبت کی وجہ سے یا شیطان نے بھٹکایا، اے اللہ اب میں توفیق دے کہ میں تیرے راستے پر چلوں، پیغمبر اسلام کے طریقے پر چل کر باقی زندگی کو گزاروں۔ جب آپ کے اندر سے یہ احساس ظاہر ہوگا تو پھر کوئی شیطان بھی آپ کو نہیں روک سکتا، شیطان بھی اس راستے سے آپ کو روک نہیں پائے گا۔ تو ایک قدم اگر آپ کے اندر یہ احساس ہے تو ایک قدم آگے بڑھو، پیغمبر اسلام کے اخلاق کو ہم نمونہ حیات بنائے اور پیغمبر اسلام کے اخلاق پر چلے تو انشاءاللہ دونوں جہان میں کامیابی ملے گی۔ جب پوری دنیا پیغمبر اسلام بالخصوص مسلمان جب پیغمبر اسلام کے اخلاق کو اپنا لے تو پورے شہر میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں امن ہی امن ہوگا۔ اب پھر کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا، یہ جھوٹے لوگ جو جھوٹا افواہ پھیلاتے ہیں، جو ٹی وی میں بیٹھ کر یا دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا اخباروں کے ذریعے سے یا اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں یہ جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مسلمان بادشاہوں نے تلوار کے زور پر، مسلمان بادشاہوں نے طاقت کے بل بوتے پر زبردستی اسلام کو مسلط کر دیا ہے، یہ جھوٹا ثابت ہو جائے۔ اگر ہمارا کردار، ہمارا اخلاق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیکر بنے، اگر ہم رسول اللہ کے اخلاق کا پیکر بنے، اگر ہم رسول اللہ کے اخلاق کی اتباع کریں، ہم ان کی پیروی کریں تو پھر یہ سارے کے سارے جھوٹے ثابت ہوں گے اور ان کا یہ جھوٹ
جھوٹ رہ جائے گا اور اسلام سورج کی طرح پوری دنیا میں ابھرے گا. پھر سے ایک نشاط ثانیہ کا ظہور ہوگا. وقت مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. بہت ہو گئے نعرے بازیاں, بہت ہو گئی دشمنیاں, بہت ہو گئی اور ادھر ادھر کی باتیں. اب اخلاق مصطفیٰ پہ عمل کر کے دیکھو, زندگی میں بھی سکون ملے گی. آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہوں گے وہ بھی سکون محسوس کریں گے, اور ایک عجیب سا انقلاب برپا ہوگا. آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی جو آپ کے تمام خاندانوں کو بھی خوشی دے گی, اور سب کے لیے اظہار مسرت اور شادمانی کا سبب ہوگا. اخلاق مصطفیٰ کو اپنائیں, طریقے مصطفیٰ کو اپنائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھیں. پیغمبر اسلام ایک آخری حدیث کہتے ہوئے گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ ایک شخص آیا, وہ بھی آرامی تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ اب آگے جا رہے, تشریف لے جا رہے کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں, اور وہ شخص آیا اور پیچھے سے چادر مبارک کو کھینچا, اتنی زور سے کھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں خراش, ایک لال دھبا پڑ گیا, سرخ گلے میں ایک سرخ دھبا سا نظر آنے لگا, گلا مبارک سرخ ہو گیا. دوسرے جو صحابہ تھے, یہ کیسا بدتمیز شخص ہے, سارے لوگ اسے لعن طعن کرنے لگے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ایسا بہیو ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہو کیا بات ہے. سارے صحابہ جو وہاں موجود تھے کہا کہ رکو, انہیں لعن طعن نہ کرو, انہیں اندازہ نہیں ہے. صحابہ نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول ہیں, کیا ایسا سلوک کیا جاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہیں. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ, آپ سے کچھ قرضہ چاہیے. اللہ اکبر. آپ بتائیے ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ بدتمیز انسان, قرضہ تمہیں چاہیے اور طریقہ ایسا. اسی وقت قرضہ تو نہیں دیتے لیکن پنشمنٹ ضرور دیتے, سزا ضرور دیتے. لیکن یہ پیغمبر اسلام کا اعلیٰ اخلاق تھا, وہ جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے, وہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے, وہ جو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. انہوں نے کسی صحابی سے, امیر صحابی سے فرمایا کہ انہیں ان کی ضرورت پوری کر دو, انہیں کچھ برا بھلا نہ کہو, انہیں نہیں پتا کہ ادب کیا چیز ہے. اللہ اکبر. یہ اخلاق کا مقام تھا. ہمیں پیغمبر اسلام کے اخلاق سے سیکھنا چاہیے, ہمیں پیغمبر اسلام کے طرز زندگی پر عمل کرنا چاہیے, ہمارا اخلاق بھی اسی انداز کا ہونا چاہیے, لیکن وہ بدتمیزوں والا نہیں ہونا چاہیے. پھر کہیں آپ بھی ایسی حرکت کسی اہم شخصیت کے ساتھ نہ کرو, یہ بے ادبی ہے, یہ گستاخی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ادب ایمان کا حصہ ہے, ادب ایمان کا حصہ ہے. جس کے دل میں ادب نہیں وہ کامل مومن نہیں. تو ادب کا ہونا انتہائی ضروری ہے, اور ادب اخلاق کا حصہ ہے. جس کے اندر ادب ہوگا اسی کا اخلاق بہتر ہوگا, جس کے اندر ادب نہیں ہوگا اس کا اخلاق بھی بہتر نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ ادب اور احترام کا سلوک کریں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے, آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں صحابہ کرام کے ان حب رسول کے واسطے ہمارے دلوں میں بھی حب رسالت کا چراغ جلے, ہمیں رسول اللہ کی محبت میں جینے اور مرنے اور رسول اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.